بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، اور بلا عذر کے ایک روزہ بھی ترک کرنا، اس کو چھوڑنا، وہ سخت گناہ کا باعث اور ذریعہ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیا، پھر بعد میں چاہے وہ ساری زندگی اس کی تلافی کرتا رہے، تو اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب مسئلے کے اعتبار سے تو یہی ہے کہ اگر کسی نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو مسئلہ اس کو یہی بتایا جائے گا کہ آپ بعد میں اس ایک روزے کی قضا کر لیں۔ مسئلے کی حد تک تو یہ آدمی فارغ ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے جو روزے کی فرضیت کا مقصد رکھا ہے اور اس کی جو حکمت ہے، وہ اب ساری زندگی اس کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک ایک روزے کی جو اپنی برکات ہے، جو سعادتیں ہیں، وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر، بلکہ اب تو جیسے ہم سنتے ہیں، ساتھی بتاتے ہیں، ایک وقت تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمان فرض روزہ چھوڑ دے گا۔ کافر بھی اگر کھانا پینا کرتے تھے تو ذرا پردے اور حجاب میں، تاکہ روزے کا احترام ہو، اور اب تو نوجوان بلا تکلف، بغیر کسی عذر کے، وہ رمضان کے روزوں کے روزے بالکل ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ بھئی کیا وجہ ہوئی جی؟ سحری میں آنکھ نہیں کھلی، روزہ چھوڑ دیا۔ کیا وجہ ہوئی جی؟ یہ اس گٹکے ماوے اور اس کی عادت پڑ گئی ہے، ہم کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ یعنی اخلاقی طور پہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، جبکہ صحابہ فرماتے ہیں، ایک صحابیہ کی روایت ہے حدیث کی کتابوں میں، کہ ہم اپنے بچوں کو رمضان کے مہینے میں مشغول رکھنے کے لیے کہ انہیں روزہ محسوس نہ ہو، یہ ہم سے کھانے پینے کا سوال نہ کرے، کپڑوں سے کچھ چیزیں بنا کر ان کو دے دیتے تھے تاکہ وہ اس سے کھیلتے رہیں۔ جیسے کچھ سال پہلے تک ماں باپ بچوں کو مشغول کرتے تھے کہ بھئی سو جاؤ، یہ کر لو، یہ کام کر لو، یہ کر لو۔ اب وہ نہیں ہے، تو اب نوجوان چھوڑ دیتے ہیں، بس کوئی عذر نہیں، کوئی بات نہیں، اور بلا تکلف جو ہے اس کو چھوڑ دیا۔ ایک مسلمان حکومت اور ریاست کے اندر کھانے پینے کا اس طرح عمومی انداز میں کرنا، یا کھانے پینے کی چیزوں کا دستیاب ہونا، یہ ایک بہت خطرناک بات ہے، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ہاں، اگر عذر شدید ہو، کوئی تکلیف ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، تو اللہ پاک نے شریعت نے اجازت دی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کو ایسی بیماری ہو کہ جس میں پانی زیادہ سے زیادہ پینا ضروری ہو۔ بعض دفعہ شوگر اتنی ہائی رہتی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی آپ کو دن میں اتنی مرتبہ دوائی لینی ہے اور کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا ہے، ورنہ خطرہ ہے شوگر لو ہو جائے گی، پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ہے جو حمل سے ہے، امید سے ہے، اور ڈاکٹر اس کو کہے، دیندار ڈاکٹر، کہ اس بچے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزوں میں احتیاط کریں اور کھانا پینا اپنا اچھا رکھے، تو یہ عذر ہے، وہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں قضا کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کی مدت رضاعت چل رہی ہے، اور روزہ رکھنے کی صورت میں یہ خطرہ ہے کہ دودھ میں کمی ہو یا بچے کو تکلیف پریشانی ہو، یہ بھی عذر ہے، اور بالکل اس عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتی ہے عورت، بعد میں اس کی قضا کرے۔ یا ایسا سفر درپیش ہے کہ جو مشکل ہے، مشقت والا ہے، اور جس میں تکلیف بیماری کا اندیشہ ہے، تو یہ بھی عذر ہے، چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتیں موجود ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر کے ان میں سے کوئی بات بھی نہ ہو، انسان ہٹا کٹا، تندرست، صحت مند، سب کچھ کر رہا ہے، جہاں روزے کی بات آتی ہے پتلا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کمزور کر دیتا ہے۔
گھروں کا ماحول اور بچوں کی تربیت 100% ایسی کریں کہ یہ بچے بڑے ہونے کے بعد ان کو بولنا نہیں پڑے نماز کا، ان کو بولنا نہیں پڑے روزے کا، ان کو بولنا نہیں پڑے اعمال کا، یہ خود ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے عادی ہو چکے ہو۔ تو آج ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایک روزہ بھی بلا عذر نہیں چھوڑا جا سکتا، ورنہ اتنا بڑا وبال ہمارے لیے منتظر ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتہ